ایک ایسا خواب جس میں بڑی بڑی سلطنتوں کے عروج و زوال کے بارے میں بتا دیا گیا۔ یہ خواب کسے اور کیوں دکھایا گیا تھا اور اس خواب کی تعبیر کیا تھی، اور تعبیر بتانے والے شخص کو شیر کے پنجرے میں کیوں ڈال دیا گیا؟ کیا اس خواب کی تعبیر کا آخری حصہ آج کے موجودہ دور میں مکمل ہو چکا؟ حضرت دانیال علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش بنی اسرائیل کے زوال کے دور میں ہوئی۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی پیدائش 457 قبل مسیح میں ہوئی تھی۔ عہد نامہ جدید و قدیم میں حضرت دانیال علیہ السلام کے والدین کے بارے کوئی معلومات موجود نہیں، تاہم بعض محققین کی یہ رائے ہے کہ آپ علیہ السلام یہودا کی نسل سے تھے، جو بنی اسرائیل میں ایک اعلیٰ مرتبہ رکھنے والا خاندان تھا۔ حضرت دانیال علیہ السلام جوان ہوئے تو یہ بنی اسرائیل کا انتہائی زوال پذیر زمانہ تھا۔ چوری، شراب، زنا، قتل، فسق و فجور ہر طرف رائج تھی۔ یہ قوم مکمل طور پر اللہ کی نافرمان ہو چکی تھی، لہذا بخت نصر کی بادشاہی اللہ کا قہر بن کر بنی اسرائیل پر مسلط کر دی گئی۔ بخت نصر دراصل بابل کا ایک ظالم بادشاہ تھا جس نے یہودا خاندان پر حملہ کر دیا، یہودیوں کی مقدس عبادت گاہ ہیکل سلیمانی کو نیست و نابود کر ڈالا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کا یہ ماننا تھا کہ بنی اسرائیل کیونکہ برائیوں اور فسق و فجور میں مبتلا ہوئے ہیں، اس لیے بخت نصر کا حملہ ان پر خدا کی مار ہے، اور اس کی جانب سے دی جانے والی سزا بالکل درست اور منصفانہ ہے۔ بخت نصر نے یروشلم کو تباہ کر ڈالا اور بے دریغ قتل عام کیا، اور باقی بچے قیدیوں کو بھیڑیوں کی طرح ہانکتا ہوا بابل لے گیا۔ انہی قیدیوں میں حضرت یرمیہ اور حضرت دانیال علیہ السلام بھی شامل تھے۔ 421 قبل مسیح میں بادشاہ بخت نصر نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بڑا بت جس کا سر سونے کا تھا، درمیانی حصہ چاندی کا اور نیچے کا حصہ تانبے کا تھا، اور ٹانگیں لوہے کی تھی۔ اس پر آسمان سے ایک پتھر گرا جسے وہ پاش ہو گیا اور اس کے اجزاء آپس میں مل گئے۔ وہ پتھر اتنا بڑا ہوا کہ تمام زمین اس سے بھر گئی۔ بخت نصر کو اس خواب نے حیرت زدہ کر دیا۔ اس نے اپنی سلطنت کے تمام کاہنوں اور نجومیوں کو اکٹھا کیا اور ان سے اس عجیب و غریب خواب کی تعبیر جاننا چاہی، مگر ان سب نے بادشاہ کے سامنے سر جھکا دیا۔ لہذا بخت نصر کو بتایا گیا اس خواب کی تعبیر صرف ایک ہی شخص بتا سکتا ہے، جس کا نام دانیال ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو اللہ نے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا تھا۔ اس وقت آپ بخت نصر کے ایک قید خانے میں بند تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ بادشاہ کے سامنے پیش ہونے والا شخص کو بادشاہ کے سامنے سجدہ کرنا پڑتا تھا۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے اسے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور فرمانے لگے، سوائے خدا کے کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ بخت نصر نے اس بات کو خاموشی سے سن لیا اور برداشت کیا، کیونکہ اس خواب کی تعبیر سوائے ان کے کوئی جانتا نہیں تھا، اور وہ ہر حال میں اس خواب کی تعبیر جاننا چاہتا تھا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے خواب سن کر اس کی تعبیر بتانا شروع کی۔ آپ فرمانے لگے، اس خواب میں تو نے جو بت کا سر دیکھا وہ تو ہی ہے۔ تیرے بعد ایک اور سلطنت برپا ہوگی جو تجھ سے چھوٹی ہوگی، اور اس کے بعد ایک اور سلطنت تانبے کی جو تمام دنیا پر حکومت کرے گی، اور چوتھی سلطنت لوہے کی۔ تو نے جو دیکھا اس کے پاؤں کی کچھ تو انگلیاں لوہے اور کچھ کمہار کی مٹی کی، تو ان میں کچھ تفرقہ ہوگا، اور انہی بادشاہوں کے دوران آسمان کا خدا ایک سلطنت برپا کرے گا جو ہمیشہ قائم رہے گی، اور اس کی حکومت کسی دوسری اقوام کے حوالے نہ کی جائے گی۔ پھر جلدی تیری حکومت کا خاتمہ ہوگا، جلدی دوسری اقوام یعنی فارس، رومی اور یونانی غلبہ پا جائیں گے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے بادشاہ بخت نصر نے ان کی دربار میں نوکری بخشی۔ صحیفہ دانیال کے مطابق حضرت دانیال علیہ السلام خوبصورت اور جوان آدمی تھے، ہر چیز کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ ان کی اسی سمجھ بوجھ کی وجہ سے ان کو دربار میں نوکری مل گئی۔ بادشاہ جب بھی دربار میں کوئی سوال کرتا تو حضرت دانیال علیہ السلام کہنوں اور نجومیوں سے بہتر اور مدلل جواب دیتے تھے۔ آپ نے دربار میں قیام کے دوران کبھی غیر حلال کھانا نہیں کھایا، بلکہ اکثر سادہ غذا اور پانی پر گزارا کرتے رہے۔ لیکن خداوند کریم نے ان سادہ غذاؤں میں بھی اتنی برکتیں رکھی تھی کہ آپ ہمیشہ بابلی باشندوں سے صحت مند نظر آتے۔ حضرت دانیال علیہ السلام اپنے پروردگار کے ذکر و اذکار میں مشغول رہتے اور روز 3 مرتبہ بیت المقدس کی جانب منہ کر کے اپنے پروردگار کی عظمت و بزرگی بیان کیا کرتے تھے۔
410 قبل مسیح میں بخت نصر کو پریشان کرنے والے خوابوں کا سلسلہ پھر سے شروع ہونے لگا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے بادشاہ کو فرمایا، تیری بادشاہی ایک ہی صورت میں قائم رہ سکتی ہے، جب تو ہر شے کے مالک خدا واحد کی حکمرانی قبول کرے گا۔ تو غریب لوگوں پر رحم کر، بھوکوں پر اپنے خزانوں کے منہ کھول دے، بھوکوں اور محتاجوں کی مدد کر، شاید تجھ پر خداوند کریم اپنا رحم کرے۔ بخت نصر نے حضرت دانیال علیہ السلام کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے بنی اسرائیل قوم کی خوب مدد کی، حتیٰ کہ قوم بنی اسرائیل میں ایک بھی بھوکا اور محتاج شخص باقی نہ بچا۔ یوں آنے والے عذاب ٹل گئے اور ملک کے حالات بہتر ہونے لگے۔ 397 قبل مسیح میں بخت نصر کی موت ہو گئی۔ مورخین نے لکھا کہ حضرت دانیال علیہ السلام کی مثال حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح آپ دوسرے ملک سے قیدی بنا کر لائے گئے، اور آپ کو بھی یوسف علیہ السلام کی طرح خوابوں کی تعبیر کے علم سے نوازا گیا تھا۔ اور اگر حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم نہ آتا تو پورا مصر تباہ ہو گیا ہوتا، اور اگر دانیال علیہ السلام کو یہ علم نہ ہوتا تو بابل تباہ ہو جاتا۔ بخت نصر کی وفات کے بعد اس کا بیٹا بلشازار بادشاہ بنا۔ یہ نہایت ہی نالائق اور عیاش بادشاہ تھا۔ دوسرے وزیر جو حضرت دانیال علیہ السلام کو ان کی ذہانت اور قابلیت کی وجہ سے ملنے والے عہدے سے جلتے تھے، انہوں نے بادشاہ کو حضرت دانیال علیہ السلام کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ وزیر بادشاہ سے کہنے لگا، دانیال نے نہ تو آج تک آپ کی حکومت کو سجدہ کیا اور نہ ہی وہ آپ کی حکومت کا خیر خواہ ہے، بلکہ وہ تو کہتا ہے بہت جلد ہی بابل کی حکومت ختم ہو جائے گی اور اس کے خدا کی حکومت قائم ہوگی۔ لہٰذا بادشاہ نے وزیروں کی باتوں میں آتے ہوئے حضرت دانیال علیہ السلام شیروں کے پنجرے میں قید کر دیا۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام نے خود کو شیروں کے آگے بے بس پایا تو صدا لگائی، اے خداوند کریم، میں مدد مانگتا ہوں جس کے آگے یہ جانور بھی اپنا سر خم کر دیتے ہیں۔ اللہ نے آپ کی مدد کی اور شیروں نے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اور بعض روایتوں کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہو گئے اور شیر ان کو اپنے سامنے دیکھ کر سہم گئے۔ صبح ہی تو لوگوں نے قید خانے میں جھانکا تو لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ حضرت دانیال علیہ السلام قید خانے میں صحیح و سالم موجود ہیں اور شیر ان کے قدموں میں بیٹھا آرام کر رہا ہے۔ لوگ سمجھ گئے کہ آپ ایک نیک اور اللہ کے برگزیدہ شخصیت ہیں، لیکن اب وقت گزر چکا تھا اور خدا کا عذاب قریب تھا۔ بائبل پر فارس کے بادشاہ نے حملہ کر دیا اور بخت نصر حکومت کا ملیہ میٹ ہو گیا۔ اس نے حضرت دانیال علیہ السلام کو عزت و احترام کے ساتھ قید خانے سے آزاد کراتے ہوئے اپنے دربار میں وزیر مقرر فرما دیا۔ اس عظیم اور خدا ترس بادشاہ جسے سارس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، قرآن کریم میں ذوالقرنین کے نام سے ذکر موجود ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے خواب کی جو تعبیر بخت نصر کو بتلائی وہ حرف بحرف کچھ اس طرح پوری ہوئی۔ بخت نصر کے خواب میں آنے والے بت کے اس سونے کے سر سے مراد پہلی مملکت یعنی بابل کی سلطنت تھی، دوسری مملکت چاندی کا سینہ یعنی فارس کی سلطنت تھی جو کہ بابلی سلطنت کے بعد قائم ہوئی۔ تانبے کی رانے یعنی تیسری سلطنت یونان کی سلطنت تھی جس نے سکندر یونانی کے دور میں سلطنت فارس کو رونڈ ڈالا۔ چوتھی مملکت سلطنت یعنی کچھ لوہے اور کچھ مٹی کی انگلیاں سلطنت روما یعنی رومن امپائر تھی، جو کہ آخر میں دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، جس کا ایک حصہ مشرقی تخت قسطنطنیہ تھا اور دوسرا مغربی سلطنت جس کا پایا تخت اٹلی تھا۔ یہود و نصارہ کو اس بات میں کوئی شک نہ تھا کہ چار بڑی سلطنتوں کی تباہی کے بعد ایک بڑی سلطنت قائم ہونے والی تھی جو آسمان کے خدا کی عظیم اور ان سب سے بڑی انصاف قائم کرنے والی حکومت ہوگی۔ اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اس عظیم خدائی سلطنت کا انتظار کرتے رہے۔ وہ اس بات کو سمجھ گئے کہ وہ سلطنت یقیناً آخری نبی کے ہاتھوں قائم ہوگی، جسے وہ ارکون یعنی امن کا بادشاہ کہا کرتے تھے۔ آخرکار عرب کی سرزمین پر نبی برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور خدائی سلطنت قائم ہو گئی۔ تمام بت پرست تہذیبیں اور سلطنتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے رون دی گئیں اور اسلام روئے زمین پر ہر سو پھیلتا چلا گیا۔ لیکن اس پانچویں سلطنت پر مورخین نے اختلاف کرتے ہوئے اس کی تعویل کر ڈالی، کیونکہ اس سے قائم کرنے والے نبی بنی اسرائیل میں نہیں بلکہ بنی اسماعیل میں آ گئے تھے۔ بہرحال حضرت دانیال علیہ السلام کی تعبیر کے مطابق پانچویں خدائی سلطنت تا قیامت قائم رہے گی۔